اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین والصلاة والسلام علی رسول اللہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ حضرات مومنین کرام و محترم سامعین و ناظرین، قائم ٹی وی کے حوالے سے جو درس اخلاقیات پیش کیا جا رہا ہے، اس کے آج 5ویں مرحلے میں اسراف سے متعلق آپ کی خدمت میں گزارش کرنی ہے۔ اسراف کھانے پینے، بخشش، انفاق میں حد سے تجاوز کرنا، اسے اسراف کہتے ہیں، اور یہ ایک برا فعل اور عمل ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اسراف، زیادتی، زیادہ روی، فضول خرچی سے پرہیز کرے۔ فضول خرچی کو درواقع اور کسی بھی چیز کو زیادہ مقدار میں استعمال کر کے چھوڑ دینا، اسے اسراف کہا جاتا ہے۔ اسراف کی سخت مذمت قرآن کریم میں بھی کی گئی ہے، اور جب ہم معصومین علیہ السلام کی اقوال پر نظر ڈالتے ہیں تو وہاں پر بھی اسراف سے بچنے کی سخت تاکید اور تنبیہ کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو، اس لیے کہ اللہ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ کھانے کو منع نہیں کیا گیا ہے، مگر فرض کر لیں کہ آپ پلیٹ میں اتنا کھانا لے لیں، آدھا کھائیں اور باقی چھوڑ دیں، یا تھوڑا سا چھوڑ دیں۔ جو تھوڑا سا چھوڑا جاتا ہے اسے اسراف کہا جاتا ہے۔ آپ اتنا نہ لیں کہ چھوڑنا پڑے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ چھوٹ جائے گا تو آپ کم لیں، اگر اشتہا آپ کو ہو تو آپ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ پلیٹ میں کھانا لے کر چھوڑ دیں تو اسے اسراف کہا جاتا ہے۔ آپ نے پانی پینے کے لیے لیا، آدھا گلاس آپ نے پیا، باقی آپ نے چھوڑ دیا۔ جوس آپ نے لیا، یا آپ کسی کے مہمان ہوتے ہیں، آپ کے سامنے جوس پیش کیا گیا، آپ نے آدھا گلاس پیا، باقی وہاں چھوڑ دیا۔ ایک فیشن تھا جیسا بنا ہوا ہے، یہ اسراف ہے، اور پروردگار عالم اسراف کرنے والے کو ہرگز دوست نہیں رکھتا، پسند نہیں کرتا ہے۔ اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ جو اسراف کرنے والوں کی فہرست بیان کی جاتی ہے، اس میں سب سے پہلا نام فرعون کا آتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ سورہ یونس آیت نمبر 83 میں ارشاد ہوتا ہے کہ فرعون بہت اونچا ہے، لعالٍ، اور اسراف اور زیادتی کرنے والا ہے، انہو لمن المسرفین، وہ بہت اسراف کرنے والا اور زیادتی کرنے والا ہے۔ لہذا جو شخص کے اسراف کرتا ہے اس کی کبھی اطاعت نہیں کرنا چاہیے، یعنی اطاعت جس کی جائے اس میں یہ کمال ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی میں کسی بھی جگہ پر اسراف نظر نہ آئے۔ ارشاد ہو رہا ہے قرآن کریم میں، وَلَا تُطِعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ سورہ شعراء ہے، آیت نمبر 152 153 ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اور اسراف و زیادتی کرنے والوں کی بات نہ مانو، جو زمین پر فساد برپا کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے ہیں۔ لہذا اسراف کرنے والوں کے لیے سخت تنبیہ کی گئی ہے، اور ایسے افراد ہلاک ہو جاتے ہیں۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اسراف اور زیادتی کرنے والے کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اور چونکہ اسراف گناہ کے زمرے میں آتا ہے، اور جب بھی کوئی گناہ گار ہوتا ہے تو یقیناً اسے عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ عذاب الہی کا شکار ہوگا۔ لہذا اس طرف بھی قرآن نے متوجہ کیا ہے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ۔ اور ہم اسراف و زیادتی کرنے والے
اور اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان نہ لانے والوں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب یقیناً سخت ترین اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ ابھی آپ کی خدمت میں ہم نے قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کی ہے، لہذا چاہیں گے کہ روایات بھی آپ کے سامنے پیش کر دی جائے اور پھر تشریح اور آپ کے سامنے ایک دو واقع بیان کر دیں گے۔ ارشاد ہو رہا ہے، مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ الاسراف مذموم فی کل شیء الا فی افعال الخیر۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اسراف ہر چیز میں مذموم ہے مگر نیک کام میں نہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کی تشریح انشاءاللہ بعد میں آئے، یعنی نیک کام میں اگر انسان کو کچھ بڑھ کر دے دیا جائے تو یقیناً اسے اسراف نہیں کہا جاتا ہے۔ اسراف کرنے سے نعمت زائل ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے پیش نظر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک قول نظر آ رہا ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں من بذر و اسراف زالت عنہ نعمت۔ بہار الانوار کی میں یہ قول مولا لکھا ہوا ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں، امام کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص فضول خرچی اور اسراف کرتا ہے اس سے نعمت زائل ہو جاتی ہے، اور صرف نعمت ہی زائل نہیں ہوتی ہے، اسراف کرنے والوں کی برکت بھی اللہ سلب کر لیتا ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انا مال اسراف قلت البرکہ، وسائل الشیعہ جلد 21 صفحہ 556 556۔ کیا آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اسراف کرنے سے برکت کم ہو جاتی ہے۔ پھر مولا ہی کا ایک جگہ پر قول ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ادن الاسراف حراقت فضل العنا۔ اصول کافی جلد 6 صفحہ 240 امام ارشاد فرماتے ہیں کہ کم ترین اسراف یہ ہے کہ اپنے برتن کھانے یا پینے کا بچا ہوا پھینک دینا۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس پر ہمارے ناظرین، ہمارے سامعین، مومنین توجہ کریں۔ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو کھانے میں تھوڑا سا پلیٹ میں رہ جاتا ہے، وہ جو تھوڑا سا رہ جاتا ہے اسے اسراف کہا جاتا ہے۔ ہم کوئی پھل کھاتے ہیں، تھوڑا سا کھایا اور پھر اس کے بعد ہم نے پھینک دیا، یہ جو ہم نے پھینکا اسے اسراف کہتے ہیں۔ گھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جوس آیا سامنے، تھوڑا سا پیا باقی پھینک دیا۔ اگر سب پی جائیں تو ایسا نہ ہو کہ کہیں کہ بڑا بھوکا تھا، بڑا لالچی تھا، بڑا ایسا تھا ویسا تھا۔ لہذا فیشن ایک بن گیا ہے کہ ہم 2-3 سپ لیں اور اس کے بعد جوس کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ اسراف ہے، اور یقیناً ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا اس سے احتیاط کریں، اور یہ اسراف فقر کا سبب بنتا ہے، انسان فقیر ہو جاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سبب الفقر الاسراف، غر الحکم میں مولا کا جملہ ہے کہ اسراف ناداری اور فقر کا سبب ہے۔ بہت سے لوگ جو فقیر ہو گئے ہیں تو آپ دیکھیں تو اس کے پیچھے یہی سبب ہے کہ انہوں نے کثرت سے اسراف کیا، اور اللہ نے برکت بھی سلب کر لیا، اور اس کے بعد روزی کے دروازے بھی ان کے بند ہو گئے ہیں۔ لہذا یہاں پر میں آپ کی خدمت میں یہ تشریح، اس کی تھوڑی سی تشریح کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ کھانے پینے، بخشش، انفاق میں اسراف کرنا ایک برا فعل اور عمل ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اسراف اور زیادتی اور فضول خرچی سے پرہیز کرے۔ قرآن اور روایات میں اسراف کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے، اور اسراف کرنے سے رزق میں تنگی اور نعمت زائل ہو جاتی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام ایک شخص کو دیکھ رہے تھے کہ جو پھل کھا رہا تھا وہ شخص پورا پھل نہ کھاتا، مثلا آدھا سیب کھاتا اور آدھا پھینک دیتا۔ امام اس پر ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اگر تم بے نیاز اور غنی ہو تو معاشرے میں نیاز مند و فقیر افراد موجود ہیں، ان میں تقسیم کر دو، پھینکتے کیوں ہو؟ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اسراف نہ کریں۔ اگر اسراف کا اپنے معاشرے میں مشاہدہ کرنا ہو تو شادیوں، دعوتوں وغیرہ میں آپ دیکھ لیں کہ ہم لوگ کتنا اسراف کرتے ہیں۔ اس کو چھوڑیے، پانی کے استعمال میں کتنا اسراف کرتے ہیں۔ بوتلیں سب ایک ایک لے لیتے ہیں، اس میں 2 گھونٹ پئیں گے، بوتل اٹھا کر پھینک دیں گے۔ یہ پانی کیا؟ یہ اسراف ہے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ بحق چہاردہ معصومین علیہ السلام ہمیں اسراف سے بچنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں میں چاہوں گا کہ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں گزارش کروں، اور وہ یہ ہے کہ یہ پانی کے اسراف کے سلسلے میں ایک واقعہ حسن بصری کا ہے۔ حسن بصری ایک دن مولائے کائنات کے ساتھ فرات کے کنارے جا رہا تھا۔ اسے پیاس محسوس ہوئی تو اس نے ایک برتن میں پانی بھرا اور پانی پی کر باقی پانی جو بچ گیا تو اس کو زمین پہ انڈیل دیا۔ مولا نے کہا تو نے پانی زمین پہ کیوں پھینک دیا؟ یہ اسراف ہے، بہتر تھا کہ باقی پانی کو دریا میں ڈال دیتا۔ حسن مولائے کائنات کی نصیحت سن کر حسن بصری کو غصہ آیا اور کہا اگر میں نے تھوڑا سا پانی زمین پہ انڈیل دیا ہے تو آپ اسے فضول خرچی اور اسراف قرار دیتے ہیں، جبکہ آپ کی تلوار سے مسلمانوں کا خون ٹپک رہا ہے، کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ یعنی اس نے مولا پہ اعتراض کر دیا۔ مولا نے فرمایا تجھے باغیوں سے اتنی ہمدردی تھی تو نے ان کی مدد کیوں نہ کی؟ حسن بصری کا میرا ارادہ تھا کہ میں تلوار لے کر آپ کے باغیوں کی مدد کروں، لیکن اس وقت میں نے ایک غیبی آواز سنی تھی کہ قاتل و مقتول دونوں دوزخی ہیں، اسی لیے میں اپنے گھر میں بیٹھ گیا۔ امیر المومنین نے پوچھا تو نے سچ کہا، کیا تو جانتا ہے کہ وہ آواز کس کی تھی؟ حسن بصری کا نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ ابلیس کی آواز تھی۔ پھر آپ نے فرمایا ہر امت میں ایک سامری ہوتا ہے اور حسن بصری اس امت کا سامری ہے۔ پند تاریخ کتاب ہے جس کی 3 جلد صفحہ 220 پر یہ واقعہ نقل ہے۔ ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس کے بعد اپنی اس گفتگو کو ختم کر دوں، اور وہ واقعہ یوں ہے کہ ایک شخص امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ مجھے کچھ مقدار قرض چاہیے، جب مستطیع ہو جاؤں گا تو آپ کا قرضہ ادا کر دوں گا، توجہ سماعت کریں گے۔ جب مستطیع ہو جاؤں گا تو آپ کا قرضہ ادا کر دوں گا، یعنی جب ہمارے پاس صلاحیت پیدا ہو جائے گی قرضہ دینے کی تو آپ کا قرضہ میں ادا کر دوں گا۔ امام نے فرمایا کیا تمہارے پاس کھیتی باڑی اور فارمنگ وغیرہ ہے، زراعت ہے کہ جس کے ذریعے سے میرا قرض ادا کر سکو؟ اس شخص نے کہا خدا کی قسم میرے پاس کوئی زراعت اور کھیتی باڑی نہیں ہے۔ امام نے فرمایا کیا تو کوئی بزنس کرتا ہے کہ جس کو بیچ کر میرا قرض ادا کر دے گا؟ اس نے کہا نہیں، میں کوئی بزنس اور کوئی کاروبار بھی میں نہیں کرتا ہوں۔ امام نے کہا کیا تمہارے پاس کوئی کیپٹل، کوئی جائیداد ہے کہ جس کو تو بیچ کر میرا قرضہ ادا کر سکے؟ اس نے کہا خدا کی قسم ایسی بھی کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے۔ امام نے فرمایا خداوند متعال نے ہمارے مال و ثروت میں تم جیسے لوگوں کے لیے حق رکھا ہے۔ اس وقت امام نے خادم کو حکم دیا کہ وہ کیسا لے کر آؤ، یعنی وہ بٹوا لے کر آؤ، پرس لے کر آؤ جس میں پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ تو وہ تھیلی لائی گئی۔ امام نے کیسے میں ہاتھ ڈال کر ایک مٹھی اس شخص کو دے دیا اور اس کے بعد فرمایا خدا سے ڈرو، اسراف نہ کرو، سختی سے کام نہ لو، میانہ روی اختیار کرو، یعنی بیلنس لائف اختیار کرو۔ فضول خرچی اور زیادہ روی اسراف ہے۔ فضول خرچی اور چیزوں کو اپنے خواہش سے زیادہ لینا، اسے اسراف قرار دیا گیا، کیونکہ خداوند متعال فرماتا ہے زیادہ روی نہ کرو، اور امام نے یہ اسے نصیحت کی ہے۔ لہٰذا یہ ایک بہت بری عادت ہے، اس عادت کو ہمیں ختم کرنا چاہیے، اور جس کے اندر یہ عادت ہے اسے بھی تنبیہ کرنا چاہیے کہ اسراف سے بچے، اس لیے کہ امام فرماتے ہیں قرآن میں بھی آپ نے آیات کے ذریعے سے سمجھ لیا ہے کہ اسراف کے نقصانات کتنے ہیں۔ یہ اسراف کرنے والا فرعون تھا، اسراف کے ذریعے سے انسان کی برکت ختم ہو جاتی ہے، فقر آ جاتا ہے، انسان رسوا اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو خداوند کریم اس بری عادت سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب